پہلا سوال ہے، کیا مسلمان اسلام کے لحاظ سے تمام مذاہب سے زیادہ عیسائیت سے قریب ہے؟ اگر ہے تو ہمارا رویہ عیسائیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ جناب ذاکر صاحب۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ ہمارا دین اسلام سب سے قریب عیسائی مذہب سے ہے، تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سب سے قریب آپ کے وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں۔ سوال ہے کہ ہمارا رویہ ان سے کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ، میں کہتا ہوں کرسچن لوگ سے کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے کرسچینٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے۔ اسلام ایک واحد دین ہے، واحد مذہب ہے کرسچینٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے، اور ہمارے لیے کمپلسری ہے، فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کریں۔ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام میں مانیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی کے بہت بڑے پیغمبر تھے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، جسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کرائسٹ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا کوئی والد کے ہوئی، ایک معجزہ سے، جو کئی ماڈرن کرسچن نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں میں جان ڈالی۔ ہم یہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اندھوں کو روشنی دی، اور جو لوگ کو کوڑ ہوا تھا انہیں ٹھیک کیا۔ مسلمان اور عیسائی ساتھ میں جا رہے ہیں، لیکن پھر آپس میں اختلاف کہاں؟ اختلاف ہے کہ کئی عیسائی، بہت سے کرسچن یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا ہوں۔ دعوت کی، ماسٹر کی جسے کہتے ہیں کہ ماسٹر چاوی، جیسا میں نے کہا تقریر میں، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، ہم اور آپ اس بات کی طرف آئے جو ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اکثر کرسچن کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کہیں بھی بائبل میں پڑھیے، بائبل میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے صاف الفاظ میں، ان ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں، یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو۔ آپ بائبل پوری پڑھ ڈالیے، کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہوا ہے صاف الفاظوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری پوجا کرو، میری عبادت کرو۔ اور یہ میں دعویٰ کرتا ہوں، کوئی بھی عیسائی موجود ہے، اگر مجھے بائبل میں سے ایک بھی ورس دکھائے صاف الفاظوں میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک آج کرسچن بننے کو تیار ہوں۔ میں اپنے آپ کو پھانسی پہ لگانے کو تیار ہوں۔ باقی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں۔ میں اتنے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ پوری بائبل پڑھ ڈالیے، کہیں بھی ذکر نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں صاف الفاظ میں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ اگر آپ پڑھیں گے بائبل، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے والد میرے سے زیادہ طاقتور ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں
میرے والد سب سے زیادہ طاقتور ہیں. عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں, میں اللہ کے ذریعے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 20 میں کہ میں اللہ کی انگلی کے ذریعے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں آیت نمبر 30 میں جو بھی ججمنٹ کرتا ہوں اللہ کے ذریعے کرتا ہوں. میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں, جو بھی میں سنتا ہوں وہ کہتا ہوں, اور جو بھی اللہ کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے. اور جو بھی شخص کہتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی میری مرضی ہے وہ مسلمان ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے, ان نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں. حالانکہ کلیئر الفاظ میں لکھا گیا ہے بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, "Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it." اس میں لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں کہ او یہودی لوگ, اے اسرائیلی, آپ سنو. عیسیٰ علیہ السلام ایک نصارہ تھے, وہ ایک آدمی تھے, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں آپ لوگوں کے بیچ میں سے چنا اور اپنے کرامات کے ذریعے, اپنے آیات کے ذریعے اپنے نشانی دکھائی. تو اس بائبل کے ورس میں کہا گیا ہے کہ جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم, عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی تھے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں چنا آپ لوگوں کے بیچ میں سے, اور اپنے کرامات کے ذریعے اس میں نشانی دکھائی. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ سب سے پہلی چیز کیا ماننا چاہیے, تو انہوں نے کہا, جو لکھا ہے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 آیت نمبر 29 میں, شما اسرائیلو ادنى الحين وادنى الخد. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کی معنی ہے کہ اے اسرائیل, آپ سمجھ لو کہ اللہ ایک ہی ہے. تو ہمیں عیسائی لوگ سے بات کرنا چاہیے, تعالوا الی کلمۃ سواء بین وبینکم, جو آپ اور ہم میں یکساں ہے اس کے اوپر تو بات مانے. اور میں نے ایک لیکچر دیا ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. جو چیز ایک جیسی ہے عیسائی اور اسلام مذہب میں, اس کے بارے میں ذکر کیا میں نے. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے, قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. ہم مسلم نہیں پیتے, عیسائی لوگ پیتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8 خنزیر مت کھاؤ, قرآن میں بھی لکھا ہے خنزیر مت کھاؤ. مسلمان نہیں کھاتے, عیسائی لوگ کھاتے. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ربا مت لو, انٹرسٹ مت لو, قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. ہم مسلمان نہیں لیتے, کرسچن لوگ لیتے. بائبل میں لکھا ہوا ہے حجاب کے بارے میں, بائبل میں لکھا ہوا ہے جس طریقے سے قرآن اور حدیث میں لکھا حجاب کے بارے میں, اسی طریقے سے بائبل میں بھی لکھا ہے. لیکن بائبل میں ایک درجہ آگے ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے 1 Corinthians میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 6 to 11 میں لکھا گیا ہے, اگر کوئی بھی خواتین اپنا سر کھلا رکھتی ہے اس کے سر کو منڈواؤ. کئی حدیث الحمدللہ, میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں الحمدللہ. تو آپ اگر ان کی کتاب پڑھیں گے, ان کے کتاب میں حجاب ایسا ہے, ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ آپ کی کتاب پڑھو, آپ کی کتاب میں لکھا ہے خواتین کو حجاب کرنا چاہیے, تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اگر دیکھیں گے فوٹو مدر میری کا, الحمدللہ وہ مسلمہ جیسی لگتی ہے, مسلمہ تھی الحمدللہ. تو ہمیں عیسائی لوگ سے بات کرنا چاہیے, منہ کھولنا چاہیے. ہمیں ان کی کتاب پڑھنا چاہیے ہدایت کے لیے نہیں, تاکہ ہم ان سے دعوت کر سکے. ہدایت کے لیے قرآن اور صحیح حدیث کافی ہے, اور کوئی کتاب کی ضرورت نہیں. لیکن دعوت کے لیے قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں بھی لکھا ہے کہ ہم کتاب کا استعمال کر سکتے تاکہ ہم انہیں اسلام کی طرف لے آئے. چونکہ یہ ایک علمی محفل ہے, جیسے ہمارے محی الدین صاحب نے آپ سے گزارش کی کہ آپ غور سے سننے کی کوشش کیجئے.
ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं और यहाँ पर किसी नाराबाजी की इजाजत नहीं है, और अगर कोई नारा लगेगा भी तो स्टेज से लगेगा। अब दूसरा सवाल है, क्या हम गैर मुस्लिम भाइयों के त्योहारों में शमूलियत नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर बाहिमी भाईचारा बढ़ाने की सूरत क्या हो सकती है? जनाब जाकिर साहब। सवाल भाई साहब का है कि हम गैर मुसलमानों के त्योहार में हिस्सा ले सकते हैं क्या नहीं, और अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो भाईचारा कैसे बढ़ेगा। अक्सर जितने भी त्योहार आते हैं गैर मुसलमानों के, वो इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है। ऐसा कोई एक आध त्योहार है जो शरीयत के खिलाफ नहीं है और जो शिर्क उसमें मौजूद नहीं है, उसमें भाग ले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अक्सर ज्यादातर सब त्योहार इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है और उसमें अक्सर शिर्क होता है। तो ऐसे त्योहार में अगर आप भाग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन पे, आप उस त्योहार में जाके शिर्क न करे, शरीयत को न तोड़े, लेकिन उनको दावत दे। मैं जाता हूं उनके त्योहारात में, शिर्क नहीं करता लेकिन दावत देता हूं। अगर आप में भी हिम्मत है तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं मैं जाऊंगा। लाइक लोग कहते देखो मैं जब जाता हूं पार्टी में शराब सर्व करते तो मैं कोका कोला पीऊंगा, मैं पेप्सी पीऊंगा। लोग को क्या पता क्या पेप्सी पी रहे, लोग तो समझेंगे शराबी पी रहे ना, तो शराबी का साथ देना भी हराम है। लेकिन अगर आप शराबी के साथ जा सकते हैं और उसकी शराब छुड़वा सकते हैं, आपने शराब पीने का, लेकिन उसकी शराब छुड़वा सकते हैं तो बेशक जाइए। लेकिन अगर आपको हिम्मत नहीं है बोलने के लिए मत शराब पियो तो जाओ ही मत वो त्योहार में। मैं जाता हूं बॉम्बे में, जितने कॉन्सुलेट्स हैं ना फॉरेन, इनके प्रोग्राम होते नेशनल डे, तो अक्सर इन लोग अक्सर शराब सर्व करते। पहले पहले मुझे पता नहीं था, तो जब मैं जाता था मैं कॉन्सुल जनरल से डायरेक्ट कहता हूं मुझे माफ करना, मैं माजरत चाहता हूं। बोला क्यों? क्योंकि आप जो शराब दे रहे वो मैं मजहब में अलाउड नहीं। खुल्लम डायरेक्ट दावत देता हूं ये शराब हराम है, और हमारे मजहब में तो हराम है ही, उसके अलावा मैं आपको सैकड़ों वजह दिखा सकता हूं क्यों हराम है। और फिर मैं मेडिकल डॉक्टर होने के लिहाज से, हाँ डॉक्टर यू वेरी गुड वेरी नाइस, अच्छा कर रहे। डरते क्या? मिनिस्टर भी होने दो, डरने क्या नहीं, अल्लाह ताला आपके साथ है। जब मैं शुरू किया था, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था बंबई में नायर हॉस्पिटल में, और जब मैं वेद या भगवत गीता के श्लोक की तिलावत करता था, तो मेरे चंद मुसलमान दोस्त थे मेडिकल कॉलेज में, कितने चंद थे, वो भाग जाते थे कि जाकिर अभी मरवाएंगे हमें। और मेरे इर्द गिर्द सब हिंदू लोग, पर अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह साथ है तो किसने डरना। और वही लोग आज मेरी इज्जत करते और इज्जत करते। हमें गलत फहमी है कि हम दावत देंगे तो दोस्ती टूट जाएंगी। दावत दो लेकिन हिकमत के साथ दो। मेरे बहुत से गैर मुसलमान दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको दावत देता हूं मैं, खुल्लम खुल्ला दावत देता हूं। कुछ मानते कुछ नहीं मानते, हमारा काम है जिक्र करना। अल्लाह ताला फरमाते सूरह गाशिया में सूरह नंबर 88 आयत नंबर 21-22, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका काम है जिक्र करना। हिदायत देना अल्लाह ताला के हाथ में, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। तो जिक्र करना चाहिए त्योहार में। त्योहार एक बहुत अच्छा मौका है दावत करने का, और मैं दाई लोग को बताता हूं किस तरीके से हर त्योहार में आप दावत कर सकते। तो आपको त्योहार की जरा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। हर त्योहार का बैकग्राउंड जानेंगे तो इंशाअल्लाह दावत देना बहुत आसान है, और हमें उनको गाली देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सीधे साधे सवाल पूछने का। सवाल पूछेंगे वो खुद अपने आप शर्मिंदा होंगे। मुझे लोग दशहरा के लिए बुलाते, मैं बोला क्या है दशहरा? नो वो राम 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 ने अपने बीवी को बचाया। बीवी को बचाया? राम की बीवी? हाँ राम की बीवी है, बीवी को बचाया। 12 साल लगे आपके भगवान को अपने बीवी को बचाने। नहीं नहीं वो तो अरे जाकिर जान देना, मैं कुछ नहीं कहता हूं। देखो अल्लाह ताला में इजाजत नहीं देता है कि वो लोग जिनकी इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा उसके खिलाफ कोई गाली दे। मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं, ये कौन है आपका राम? सीधा साधा सवाल। इन्नों की जवाब देते, इन्नों की शर्मिंदा होते, इन्नों की भाग जाते। तो त्योहार में अगर आप दावत दे सकते हैं, आप कोई शिर्क मत कीजिए, ऐसा कुछ उसमें काम मत कीजिए जिसमें शरीयत के खिलाफ है। लेकिन जाके दावत दे सकते तो बेशक जाइए, लेकिन दावत नहीं दे सकते तो कम से कम त्योहार से दूर रह दी।
اب ایک بہت ہی دلچسپ سوال آیا ہے، جھٹکا کیوں حرام ہے اور ذبیحہ کیوں حلال ہے، جبکہ دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہے؟ جناب ذاکر صاحب. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جھٹکا کیوں حرام ہے اور ذبیحہ کیوں حلال ہے. پہلے چٹکلا پیش کروں گا آپ کے سامنے جواب دینے کے پہلے. ایک مسلمان بھائی اور ایک سکھ بھائی کے درمیان یہی چل رہا تھا گفتگو. وہ سکھ کہہ رہا تھا کہ آپ مسلمان بے درد لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، جب آپ جانور کو مارتے تڑپا تڑپا کے مارتے، مارنے کا تو ایک جھٹکے سے مارو، جانور فنش ختم. آپ لوگ بے درد لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں. اپنا مسلمان بھائی کو جواب سوجانے تو اس نے کہا کہ ہم مسلمان جب وار کرتے مرد کے بچے آگے سے وار کرتے ہیں، آپ سکھ لوگ بزدل ہے پیچھے سے وار کرتے. جیسا میں نے کہا یہ چٹکلا ہے، یہ صحیح جواب نہیں ہے، یہ چٹکلا تھا. انگلش میں کہتے جسٹ جوک، چٹکلا تھا، یہ صحیح جواب نہیں ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ اسلام میں ہم ذبیحہ کرتے ہیں. ذبیحہ کے لیے بہت سے شرائط ہے کہ چھری جس سے ذبیحہ کر رہے وہ تیز ہونا چاہیے، جلدی کیجئے، ایک جانور کے سامنے دوسرے کا ذبیحہ نہیں کرنا چاہیے، بہت سے شرائط ہے. اور مین شرط یہ ہے اب جب ذبیحہ کرتے ہیں تو اس گردن کے ونڈ پائپ سانس کی نلی کو کاٹنے کا، اور ویسلز آف دا نیک، یہ جتنے بھی ویسلز ہے آرٹریز اینڈ وینز، اس کو کاٹنا چاہیے. لیکن اسپائنل کارڈ، ریڑھ کی ہڈی نا، میرے اردو ذرا میڈیکل ڈاکٹر ہے، میڈیکل ٹرم میں پتا ہے لیکن ہندی میں نہیں کیا میں نے، انگلش میں. اسپائنل کارڈ، یہ ریڑھ کی ہڈی، اسے دھکا نہیں لگنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم یہ ونڈ پائپ کاٹتے ہیں اور ویسلز آف دا نیک کاٹتے ہیں تو اسپائنل کارڈ ڈیمیج نہیں ہوتی. جب اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوتی ہے، جھٹکا دیتے ہیں تو اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو جاتی، اس سے جو نرو جا رہی ہے دل کو، ہارٹ کو، قلب کی طرف، وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اور آپ کا دل ایک رک سکتا ہے، تو سارا خون آپ میں جمع ہو جائے گا. جب ہم ذبیحہ کرتے ہیں، ونڈ پائپ کاٹتے ہیں اور باقی کے ویسلز وینز اینڈ آرٹریز کاٹتے ہیں، تو اس کے اندر دل، ہارٹ پمپ کر رہا ہے بلڈ کو، کیونکہ دماغ ابھی تک زندہ ہے اور یہ ہارٹ پمپ کرتا ہے. جب ہارٹ پمپ کرتا ہے بلڈ کو تو الحمدللہ زیادہ سے زیادہ خون باہر نکل جاتا ہے. تو ہم ذبیحہ کرتے خون باہر نکالنے کے لیے، اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ خون میں بہت سے جراثیم ہوتے ہیں. خون از اے ویری گڈ میڈیا فار جرمز اینڈ بیکٹیریا. یہ خون ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جس میں اپنے آپ جراثیم اور جرمز اور بیکٹیریا پیدا ہوتے. تو ہم یہ خون کو جب باہر نکالتے ہیں جانور کے جسم میں سے، کیونکہ ہم میڈیکلی ہائیجینک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، صاف لوگ ہیں، تو کہ جتنے جراثیم بھی باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں بیماری کم ہوئیں گی. اس کے علاوہ آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ ذبیحہ کیا ہوا گوشت جھٹکے کے گوشت سے زیادہ فریش ہوتا ہے، ریمینز فریش فار لانگر ٹائم، زیادہ وقت کے لیے تازہ رہتا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ذبیحہ کرتے ہیں تو یہ جانور تڑپ تڑپ کے درد سے مرتا ہے، آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب آپ ویسلز آف دا نیک کاٹتے ہیں تو جو خون وہ نرو پہ جا رہا ہے، اس دماغ کی طرف جا رہا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے، وہ رک جاتا ہے. تو اس جانور کو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں، جانور تڑپتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلز کانٹریکٹ ہو رہے، مسلز آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ جانور تڑپتا ہے، لیکن درد کی وجہ سے نہیں، کیونکہ خون جسم سے باہر نکل رہا ہے اس لیے تڑپتا ہے، اسے درد نہیں ہوتا. لیکن جھٹکے میں جب جھٹکا دیتے آپ، یا سٹننگ کہتے ہیں، سٹننگ، اس سے اکثر جانور 4-5 گھنٹے بعد مرتا ہے اور درد کے ذریعے مرتا ہے. اسی لیے ہم مسلمان، ہم جانور کی بھی قدر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ جانور ہم کھا سکتے اسی لیے کھاتے ہیں، لیکن اللہ کے نام سے انہیں کاٹتے ہیں، اور جب ہم ان کے ذبح کرتے ہیں انہیں درد نہیں دیتے ہیں. اسی لیے ہمارے لیے ذبیحہ حلال ہے اور جھٹکا حرام ہے. A non-Muslim friend, Mr. Joseph, has asked a question.
Is this right to say that the existence of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is narrated in books before his birth, that is Bible, the Torah, the Veda, or other books? What is the basic meaning of his existence? Second question, if the first revelation of Holy Quran is Surah Iqra, then why is it in the last number before the surahs? सवाल अंग्रेजी में था, मैं तर्जुमा करूंगा हिंदी में, उर्दू में इंशाल्लाह। जब अंग्रेजी में लेक्चर होता है तो मैं उर्दू में जवाब नहीं देता हूं। आज उर्दू में लेक्चर है, अंग्रेजी में सवाल है, फिर भी मैं उर्दू में दूंगा इंशाल्लाह जवाब। ब्रदर ने 2 सवाल किए। एक सवाल था कि सूरह इकरा जब पहले नाजिल हुआ था, पहले 5 आयतें, तो वो कुरान मजीद में 96 चैप्टर पे क्यों है? और दूसरा सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या बाइबल में है, तोरा में है, हिंदू मज़ाहिब की किताब में है क्या नहीं? सवाल नंबर 1 कि कुरान मजीद एक अल्लाह सुब्हाना व तआला का कलाम है, और जब एक इंसान जब लिखता है किताब, और पर्टिकुलर फैशन से लिखता है कि वंस अपॉन अ टाइम, हैंसेल एंड ग्रेटल, एक दिन ऐसा हुआ, और पूरा सीक्वेंस में जाते हैं। कुरान मजीद इंसान की किताब नहीं है, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला का कलाम है। इसीलिए जब अल्लाह सुब्हाना व तआला अपना कलाम पेश करते हैं तो आप देखेंगे वो सीक्वेंस नहीं है। आप बाइबल पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत में सीक्वेंस है, पहले ये होता है, ये पैदा होता है, फिर वो मरता है, फिर दूसरा, पूरा सीक्वेंस है। कुरान ऐसा नहीं। कुरान का जिक्र आदम अलैहिस्सलाम का सूरह बकरा में भी है, सूरह आराफ में भी है, लाइन से नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर भागते रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का कलाम है, एक मौजिदा है। और कुरान एक साथ में लिखी नहीं गई किताब है। कुरान लगभग 23 साल में नाजिल हुई, और कई बार जब कई कुफ्फार या मुश्रिक लोग ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो अल्लाह ताला से वही आई और जवाब आया। तो मौके का लिहाज रखते हुए आयत एक के बाद एक 23 साल में नाजिल हुई। लेकिन अभी हमें अगर पढ़ना चाहिए तो अभी किस ऑर्डर से सबसे ज्यादा फायदा होगा पढ़ने से, वो ऑर्डर में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिब्रील के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। और आज जो मौजूद है सूरह फातिहा पहले है, फिर सूरह बकरा। तो जो ऑर्डर आज फायदेमंद होगा उस ऑर्डर से आज मौजूद है। उस वक्त जो सवाल था उस मौके के लिहाज से नाजिल किया गया था।